السلام علیکم ڈیئر فرینڈس اینڈ ویورز. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور آج سنڈے ہے، اور سنڈے کے دن میں ریسٹ کرنے کے ساتھ، عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ کچھ بات کر لینی چاہیے. بچوں کے ایگزامز قریب آ رہے ہیں اور کچھ ایجوکیشنل ٹپس جو ہے نا ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، تاکہ جو بچے جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو ہم جو ہے نا تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں. تو اس کے جاننے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یادداشت. بچے پوچھتے ہیں کہ ہم جو سبق یاد کرتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا جلدی، یا ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے میموری جو ہے نا وہ کوئی گڈ یا بیڈ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان ٹرینڈ میموری ہے یا ٹرینڈ میموری ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ذہانت کو جو ہیں وہ یادداشت کے ساتھ مکس کرتے ہیں، یعنی کہ انٹیلیجنس اینڈ میموری دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. میموری جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، یعنی کہ آپ کا جو برین کا ایریا ہے اس میں پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میموری جو ہے وہ ایک پرٹیکولر پلیس پہ لوکیٹڈ ہے، دماغ کے کسی ایک ایریا میں لوکیٹڈ ہے. جبکہ اب جو نئی ریسرچ ہے اور نئی فائنڈنگس ہیں اس کے مطابق میموری جو ہے وہ آپ کی برین کے ڈفرینٹ پارٹس میں جو ہے وہ ہے، اور ڈفرینٹ سیلس جو ہیں دے آر رسپانسیبل فار دیٹ. اور باقی یہ ہے کہ انٹیلیجنس از اے براڈر کانسیپٹ، اور اس میں ہم ذہانت اور چیز ہے، لیکن کسی چیز کو یاد کر کے اس کو دہرانا، اس کو ریکال کرنا، اس کو ہم میموری کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ کو میں بات بتانے جا رہی ہوں اسٹوڈنٹس کو، یا جو مدرس ہیں جو بچوں کو، خود اپنے چھوٹے بچوں کو گھر میں پڑھانا چاہتی ہیں اور ان کا فوکس نہیں ہو رہا، یا وہ بچوں کی جو یادداشت ہے یا میموری اس کو زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ جو مٹیریل وہ یاد کریں یا پریپیئر کریں ایگزامس کے لیے، وہ اس کو اچھی طرح سے میمورائز کر سکیں، تاکہ ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے جب وہ وہاں پہ جا کے اپنے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، ایگزامینیشن پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوں، تو اس میں وہ اپنا ریکال کر کے، اپنا اچھا سا جو ہے وہ ریکال مٹیریل کر کے اس کو پیپر پہ بلیک اینڈ وائٹ میں کنورٹ کر سکیں، ریپروڈیوس کر سکیں. تو جو ایک پاپولر بات ہے جیسے کہ پوری دنیا میں کہ 7 پوائنٹس ہیں، اس میں 7 پوائنٹس کو آپ اگر مد نظر رکھیں تو اس سے آپ اپنی جو یادداشت ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ایگزامینیشن میں آپ بہتر نمبر حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ فورن ایگزامینیشن سسٹم سے زیادہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کیوں ہمارا زیادہ جو ہے وہ آپ کی ذہانت کا ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کی یادداشت کا ٹیسٹ ہے. تو اسی حوالے سے میں یادداشت کی بات کروں گی کہ آپ یادداشت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک 7 ڈیجٹ انفارمیشن ہے وہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو بھی انفارمیشن ہے جیسے کوئی ٹیلی فون نمبر ہے تو اس کے اندر بھی 7 ڈیجٹس ہیں، کیونکہ انسان کی جو میموری ہے ایک خاص حد تک 7 ڈیجٹس یا 7 انفارمیشنس ہیں اس کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ پروسیس کر سکتی ہے، اس کو ریٹین کر سکتی ہے. اس کے بعد وہ اس سے زیادہ ان کی کیپیسٹی اس میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیلی فون نمبرس ہیں وہ بھی 7 نمبرس ہی اس میں ڈیجٹس یوز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہی پوائنٹس ہیں میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں. اس میں آگے اگر ہم چلتے ہیں تو آپ کو جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر جو بھی چیز یاد کرتے ہیں، اگر اس کو ودن فرسٹ 50 سیکنڈس اس کو دوبارہ آپ ریوائز کر لیتے ہیں، یا دوبارہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو نظر ثانی کرتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ دیر تک اس کے نقوش جو ہیں وہ آپ کی میموری سیلس میں سیو ہو جاتے ہیں، اور آپ کی بہتر لرننگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. مثلاً اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ نے مختلف ٹی وی پہ اشتہار دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پہ ایڈورٹیزمنٹس دیکھی ہوں گی. اور پہلے زمانے میں تو ٹی وی ہی ہوا کرتا تھا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کولگیٹ کا اشتہار ہے یا کوئی اور اشتہار ہے تو اس میں عام طور پہ جو ہے وہ
ایک اشتہار آیا کرتا تھا جس میں برائٹ جو ہے سرف کے حوالے سے آتا تھا، تو وہ ہر 10 سیکنڈ بعد جو ہے وہ اشتہار آتا تھا، اور اس ایڈورٹیزمنٹ کو جب ہم دیکھتے تھے تو ابھی تک بھی مجھے اسی برائٹ کا جو ہے وہ نام یاد زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہر 10 سیکنڈ بعد آپ کو جب وہ چیز دہرائی جاتی ہے تو وہ آپ کی میموری کا حصہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو زیادہ دیر تک آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ صرف 45 منٹس تک، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی مٹیریل یاد کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں آپ جو ہے وہ 45 منٹس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دیں، کیونکہ اس میں آپ کا برین تو خیر اتنا اللہ تعالیٰ نے اچھا چیز بنائی ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی یوز کریں یہ تھکتا نہیں ہے، لیکن آپ کی جو باڈی کے باقی مسلس ہیں، آپ کے آئی مسلس ہیں، آپ کے نیک مسلس ہیں، آپ کی جو شولڈر مسلس ہیں، دے گیٹ ٹائرڈ، تو ان کو جب آپ تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریفریش فیل کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ امتحان کی تیاری کے لیے پڑھیں تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ٹائم ٹیبلز ہیں، ان ٹائم ٹیبلز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی جو کلاس کا ٹائم ہے وہ 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جاپان میں جو ہے وہ عام طور پہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، تو اس میں جب ہم کبھی وہاں پہ گئے یا وہاں پہ دیکھا تو اس میں بھی وہ 2 گھنٹے کی مسلسل کلاس نہیں لیتے، بلکہ اس میں گیپ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی جب ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو 2 گھنٹے کی ہماری اسٹیٹسٹکس کی کلاس ہوتی تھی، لیکن ہمارے پروفیسر جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب آپ جو ہے 45 منٹس کے بعد تھوڑی سی بریک لے لیں اور جو ہے باہر جا کے گرینری کو دیکھیں، کوئی پانی پی لے، یا یہ ہے کہ تھوڑی دیر باہر کھڑا ہو جائے، کسی فرینڈ سے بات کر لیں، اور 15 منٹ کی بریک کے بعد کچھ چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، یا کسی نے اور اپنا کو کام کرنا ہے، لائبریری تک جانا ہے تو وہ جائے، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ وی ول ری کنٹینیو دا لیکچر اگین۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ آپ 45 منٹس تک جو ہے وہ بیٹھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تیسری اس کے بعد جو نیکسٹ بات وہ یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے اس کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جب آپ کوئی چیز کھائیں بیٹھیں تو اس کے ساتھ کوئی چاکلیٹ، کوئی کینڈی یا کوئی میٹھی چیز، ایسی سویٹ ڈش جو تھوڑی اماؤنٹ میں کھائیں، زیادہ میں نہیں کھائیں، تاکہ آپ اوبیسٹی جو ہے نا اس کو اوائڈ کر سکیں۔ یہ نہ کہیں کہ جی میں نے کہا ہے تو اب آپ اتنا زیادہ کھا لیں کہ یو بیکم اوور ویٹ، اور اوبیسٹی جو ہے وہ ایک اور نئی پرابلم شروع ہو جائے۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ اگر چاکلیٹ کھاتے ہیں یا کوئی سویٹ چیز لیتے ہیں تو اس میں گلوکوز ہونے کی وجہ سے جو آپ کے برین کی ایکٹیویٹی ہے اس کو یادداشت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بات جو ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک ریکوائرڈ جو ہے وہ چیز یاد کر لیتے ہیں، یا اس کو آپ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے آج چیپٹر یاد کرنا ہے، یا اتنے کویسچن جو ہے میں نے وہ پریپیئر کرنے ہیں، تو آفٹر پریپیئرنگ اور ہیونگ دا ابیلٹی ٹو پروڈیوس پراپرلی all that material which you have targeted that I will complete this topic، تو afterwards یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑی سی کوئی ٹریٹ دیں، ریوارڈ دیں، کیونکہ ریوارڈ یور سیلف ود دا فیسٹیو ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ، اور اس سے آپ کا جو برین ہے بڑا ریلیکس ہوتا ہے، اور آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کی یادداشت کو بھی جو ہے انہینس کرنے میں ہیلپ دیتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی چیز یاد کریں تو اس کو آپ ایک فل لینتھ میں نہ یاد کریں، بلکہ بریک ڈاؤن کریں اسے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں، اور جب کوئی وہ آپ پیراگراف 1 2 3 کر کے اس کو مارکنگ کریں، اور ہر پیراگراف میں اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ بات پڑھی ہے تو اس کو انڈر لائن کریں، اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے اس کا جو کریکس آف دیٹ یہ ایسنس کہہ لیں، یا اس کا جو کنکلوژن ہے اس پیراگراف کا، اس کو ایک کمپریہنسو ورڈز میں جو ہے وہ ایک لائن میں لکھ لیں، اور اس کے سامنے کوئی ڈائیگرام بنا لیں، کوئی پکچر بنا لیں، اور کچھ لکھ لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں کسی کلر کے ساتھ، کسی ریڈ، بلو، یلو، جو بھی واٹ ایور یو لائک، تو اس سے بھی وہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ کریں گے تو وہ آپ کی میموری میں یا برین میں یا یادداشت کو کے اندر سیو ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈیلی
اپنے آفس جاتے ہیں، اپنے اسکول جاتے ہیں، تو آپ یا کہیں راستے سے ڈیلی آپ ورک پلیس پہ جا رہے ہیں یا اپنے اسکول ہی جا رہے ہیں، چلے اپنے کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، تو راستے میں بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن آپ کو کبھی بھی وہ یاد نہیں رہتا کہ کون سی کاریں تھیں اور کس طرح کی تھیں، یو نیور ریمبر. تو اسی طرح سے ایک دفعہ میں جا رہی تھی وہاں کینیڈا میں، تو اپنے ورک پلیس کی طرف میں جا رہی تھی، تو راستے میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک بلیک جو ہے وہ گاڑی گزر رہی ہے، اور وہ بالکل اس کے فلپس نکلے ہوئے ہیں اس کی طرح سے، بیٹ مین کی طرح سے. تو سم باڈی ود می، ون آف مائی فرینڈ، شی ٹولڈ می دیٹ کہ یہ بیٹ مین کی کار ہے، اور دس ریئل بیٹ مین گوز ٹو دا پیپل اینڈ ویئر ایور ہی سیز some trouble, he is a superhero and he used to help them out. تو وہ ایک کیونکہ انوکھی بات تھی، ایک ڈفرینٹ بات تھی، وہ اس لیے مجھے اس کا ابھی بھی رنگ یاد ہے، اس کا ماڈل، اس کی شیپ اور اس کا ڈیزائن یاد ہے کہ وہ بیٹ مین کی بلیک کلر کی گاڑی تھی، اس میں بیٹ مین بیٹھا، اس نے جو ہے وہ بلیک جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، گلاسز، اور اس طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے میں یا کوئی اور چیز، تو وہ ایونٹ آپ کو یاد رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب آپ اپنا کوئی بھی لرننگ مٹیریل ہے اس کو لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اس کو بریک ڈاؤن کریں پہلے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں، اور اس کے ہر پیراگراف میں جس کا مین آئیڈیا ہے، مین پوائنٹ ہے، اس کو آپ لکھیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فگر بنائیں یا اس کو ایز اے لینڈ مارک اس پہ نشان لگائیں، تو آپ کو وہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ پاپولر مسکنسیپشنس بڑی ہیں کہ یادداشت کو بڑھانے کے لیے جو بادام کھانے چاہیے، یا یہ ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ ایٹنگ ہیبٹس ٹو شارپن یور میموری. تو یا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم سونے امتحانوں میں مطلب یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پڑھیں، اور اس کے بعد صبح جب اٹھیں اور اس پہلے گھنٹے میں پڑھیں، تو وہاں پہ ہماری یادداشت جو ہے نا بڑی صحیح رہتی ہے، ہمیں چیزیں بڑی یاد رہتی ہیں اور بھولتی نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، لیکن ہاں یہ میں بات ضرور کہوں گی کہ اس ٹائم میں جو برین ہے وہ اپنی کریٹیوٹی کی جو ویوز ہیں اس کی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اور اس وقت آپ کوئی بھی کریٹیو کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو ہیلپ ضرور کرتا ہے چیزوں کو جو ہے وہ ریفریش کرنے کے لیے. تو یہ تھا آج کا جو بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی. میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں آج تھوڑی سی یہ ہم فلورل ڈیکور کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کام کی بات، پریکٹیکل باتیں بھی ہونی چاہیے پھولوں کے ساتھ ساتھ. تو موسم اچھا ہے، رمضان المبارک مہینہ بڑا بابرکت ہے، تو صبح صبح فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، سحری کے وقت سب اٹھ جاتے ہیں. تو میں نے اس کے بعد کہا کہ چلیں میں آج اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے، اپنی فرینڈس کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں، تو I shared all this. Hopefully it will bring your attention too, and you have really enjoyed it. And to somehow I try to highlight this very important issue, that how students can increase or enhance their memory skills, and how they can train their self to have a better memory. Thank you very much. Have a very great Sunday. Thank you very much. Bye bye.